اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے اہل ایمان پر احسان کیا کہ ان میں رسول بھیجا انہی میں سے جو انہیں اللہ کی آیتیں پڑھ کے سناتے ہیں اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پیغمبر کو، نبی آخر الزماں کو، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے پاس بھیجا۔ یعنی پہلا احسان یہ ہے کہ امت جو کہ گمراہی پر تھی، جو کہ ہدایت پر نہیں تھی، ان کے درمیان اللہ نے رسول بھیجا۔ اور اگر ہم دیکھیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد تقریباً 650 سال بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے۔ یعنی 650 سال، 571 سال دنیا میں حضرت عیسیٰ کے بعد کوئی رسول نہیں آئے۔ اور اگر مکہ کی طرف دیکھا جائے تو مکہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد کوئی رسول نہیں آئے۔ اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بھیجا تاکہ آپ انہیں ڈرائیں۔ اس سے پہلے ان کے آباء و اجداد کے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ تو گویا یہ اللہ پاک کا احسان ہے کہ اللہ پاک نے امت کی، انسانیت کی ہدایت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ اور دوسرا من انفسہم، انہی میں سے مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک اگر انسانوں میں کوئی فرشتہ بھیج دیتے نبی بنا کر، جیسا کہ کافر اعتراض کرتے تھے، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، کہ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل ہو گیا۔ یعنی ان کے لیے یہ اچنبے کی بات تھی کہ جو نبی ہیں وہ انہی میں سے ہیں، اور حالانکہ اگر کوئی فرشتہ آ جاتا تو وہ تو ان کے تقاضے، ان کے جسمانی تقاضوں کو نہ سمجھتا، نہ اسے بھوک لگتی، نہ پیاس لگتی، نہ اسے تھکاوٹ ہوتی، نہ نیند آتی۔ اور جب وہ ایسا ہوتا تو پھر وہ اپنے مخاطبین سے بھی اسی چیز کی توقع کرتا۔ تو اللہ پاک نے دوسرا احسان ہم پہ یہ کیا کہ ہم ہی میں سے اللہ پاک نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اور تیسرا احسان اللہ پاک فرماتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ، وہ اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے سناتے ہیں، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اللہ کی آیتیں، اللہ کا کلام انسانوں تک بذریعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچا ہے۔ اللہ پاک نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے اپنا کلام نازل کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں نزل بہ الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین، کہ ہم نے روح الامین کے ذریعے آپ کے دل پر یہ کلام نازل فرمایا۔ اور اللہ پاک نے جب نازل فرمایا تو اللہ کے رسول نے وہ آیتیں ہمیں تلاوت کر کے سنائیں۔ گویا اللہ کے کلام کا تلاوت کیا جانا یہ بھی ایک عمل ہے اور باعث سعادت ہے۔
یعنی پہلے تلاوت ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ صرف قرآن کریم کی تلاوت کی کیا ضرورت ہے، صرف مفہوم سمجھ لیا جائے، جو اللہ کے احکامات ہیں اسے سمجھ لیے جائیں، یہ جو ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے۔ دیکھیے، انسانوں کے کلام کا اللہ سے موازنہ تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن صرف سمجھنے کے لیے کہ ہم اپنے انسانوں کے کلام کو، شاعروں کے کلام کو پڑھتے ہیں، اور اب کسی لائبریری میں چلے جائیں تو وہاں پر اردو ادب کا ایک کونا ہوتا ہے، شاعری وہاں پہ ہوتی ہے، نثر وہاں پہ ہوتی ہے، لوگ شعر و شاعری بھی پڑھتے ہیں، نثر بھی پڑھتے ہیں، اور کبھی تو اس شاعری میں کوئی پیغام ہوتا ہے اور کبھی وہ صرف محض شاعری ہوتی ہے۔ علامہ اقبال کی شاعری پڑھ لیں تو اس میں تو کوئی پیغام ہے، لیکن غالب کی شاعری میں آپ کو صرف شعریت ہی ملے گی، لیکن ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سنبھالتے ہیں۔ کلام غالب، کلام اقبال، کلام مومن، وہ سب پڑھا جاتا ہے۔ اور جو اللہ کا کلام ہے، فضل کلام اللہ علی سائر الکلامی کفضل اللہ علی خلقی، اللہ کا کلام تمام کلاموں سے زیادہ فضیلت والا ہے، جس طرح اللہ مخلوق پر فضیلت رکھتا ہے۔ تو گویا یہ کلام کی تلاوت جو ہے یہ بھی ضروری ہے۔ اور دوسرا اعتراض اس لیے شاید کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام واحد کلام قرآن مجید کی صورت میں ہے جو کہ محفوظ ہے۔ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، یہ واحد کلام ہے جو کہ کلام کی صورت میں محفوظ ہے۔ باقی جو کلام ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہ کلام تو ختم ہو چکے، ان کی زبانیں بھی مفقود ہو چکی، چنانچہ آج نہ وہ کلام موجود ہے، اور اگر وہ موجود ہوتا بھی تو اس کے سمجھنے والے موجود نہیں تھے۔ جو کلام عبرانی زبان میں نازل ہوا، آج تو عبرانی زبان دنیا میں کہیں نہیں بولی جاتی، تو وہ کون سمجھتا؟ اس لیے وہ کلام بھی چلا گیا، اور جس زبان میں تھا وہ زبان بھی مفقود ہو گئی۔ اللہ پاک نے قرآن پاک کو عربی میں نازل فرمایا، اور قرآن پاک بھی محفوظ ہو گیا، اور وہ زبان جس میں یہ قرآن پاک نازل ہوا وہ بھی آج تک محفوظ ہے، یعنی اسی انداز میں وہ بھی آج بولی اور سمجھی جاتی ہے جن الفاظ میں اور جس انداز میں قرآن کریم نازل ہوا۔ تو اس لیے جو دوسرے لوگ ہیں وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم تو اپنی کتابوں کا متن تلاوت نہیں کر سکتے، یہ مسلمانوں کو عہد حاصل ہے کہ وہ کلام جو ہے کلام اللہ، اس کا متن جو ہے اس کی بھی تلاوت کر سکتے ہیں، لہذا ہمیں اس پر یہ پٹی پڑھائی جاتی ہے کہ دیکھیں الفاظ کا کیا ہے، صرف سمجھ آنی چاہیے۔ مگر حقیقت میں اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، وہ کلام اللہ پڑھ کے سناتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک عمل ہے، اور یہ بھی ایک باعث سعادت ہے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کے پڑھنے پر ہر حرف پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور آپ نے مثال دی کہ اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے تو الف لام میم 3 حروف ہے، 10 نیکیاں الف پہ ملیں گی، 10 نیکیاں لام پہ ملیں گی، اور 10 نیکیاں میم پہ ملیں گی، گویا آپ کو 30 نیکیاں ملیں گی اگر آپ الف لام میم پڑھیں گے۔ اور یہ جو مثال ہے اس سے ایک اور بات بھی سمجھ آتی ہے کہ یہ جو مثال ہے یہ ان حروف مقطعات کی آپ نے دی جس کا مطلب اور معنی عرب بھی نہیں سمجھتے، گویا یہ جو 10 نیکیاں ہر حرف پہ ملیں گی، اس کے لیے اس کے معنی کو سمجھنا ضروری نہیں، بن سمجھے بھی اگر آپ تلاوت کریں گے تو تب بھی آپ کو نیکیاں ملیں گی۔ تو یہ جو پہلا سٹیپ آپ کہہ لیں اس کا قرآن کریم کا، وہ اس کی تلاوت ہے، اور اللہ پاک نے اس کے متن کو اسی لیے محفوظ رکھا کہ جو مسلمان ہیں وہ اس کی تلاوت کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک خوبی اللہ پاک نے بیان فرمائی یتلو علیہم آیاتہ، اور وہ ان کی تلاوت کر کے امت کو سناتے ہیں۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی تھی تو اس دعا میں بھی یہ تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک،
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو وہاں بھی پہلا سٹیپ جو تھا وہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا تھا۔ بقیہ چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں بات ہوگی۔ اللہ پاک سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔